اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے امام حسین کی عبادات اور محبت امام حسین کا اجر۔ حضرت سیدنا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ عمرو بن لیث کے سامنے اس کی تمام فوج کو جمع کیا گیا۔ عمرو بن لیث نے جب اپنی فوج کی یہ کثرت دیکھی تو رو پڑا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے کاش امام حسین کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، شان و شوکت اور ساری فوج کو ان پر قربان کر دیتا۔ اس زمانے کے کسی ولی کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن لیث سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور اس خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب خواب دیکھنے والے نے عمرو بن لیث کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگ گئی۔ سنا آپ نے، جو خوش نصیب رضائے الہی اور خوش ندی مصطفیٰ کے حصول کی خاطر امام حسین رضی اللہ عنہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرے، اپنے دل میں ان کی خدمت کرنے کی تمنا بسائے، تو اس خوش قسمت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور کرم ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے میں آپ اپنے غلام کے خواب میں تشریف لا کر عمرو بن لیث کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی اور اس کے دل میں آنے والے خیال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ چنانچہ منقول ہے کہ عمرو بن لیث کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور اس نے پوچھا، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ کریم نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس سبب سے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں پہاڑ سے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میں اس وقت میدان کربلا میں ہوتا جب یزیدی لشکر امام حسین اور دیگر اہل بیت پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا۔ رب کریم نے اسی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ یہ حقیقت ہے کہ جو بھی اہل بیت اور سیدنا امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے وہ دنیا و آخرت کی برکتوں سے حصہ پا لیتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ میرے دو پھول ہیں جن کی مہک میں سونگھتا ہوں۔ رب کریم نے حضرت امام حسین کو بہت ہی خصوصیات اور بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین کی سیرت طیبہ کے روشن پہلو سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ ہر غزل میں اپنی مثال آپ تھے، لہٰذا علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کثرت سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور تمام بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ دن اور رات میں 1000 رکعت نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ سنا آپ نے حضرت امام حسین کا ذوق عبادت کیسا تھا؟ امام حسین
رضی اللہ عنہ روزوں کی کثرت فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کثیر نوافل ادا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نیک مال بچا لاتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حج کے شوقین تھے۔ الغرض آپ رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے شب و روز رب کریم کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت و ریاضت میں گزارتے، کوئی لمحہ فضولیات میں نہ گزارتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پر عمل کریں۔ ان مقدس ہستیوں کا خوب ادب کیا کریں، ان سے دل و جان سے محبت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔